اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم جو قرآن حکیم کی ٹرم ہے الحمد، میں نے اصل میں یہ سوچا کہ میں نے شروع کیا ہے تو شروع سے ہی قرآن حکیم کے اندر جو پہلے پیج پہ ٹرمز آئی ہیں ان کو پہلے کر لیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس طرح کرنے کی کوشش کی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے، اور جتنا میرا نالج ہے اور ایمانداری سے اور سنسیئرلی جتنا میں سمجھ سکی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ بلغوا انی ولو آیا، تمہیں اگر ایک آیت بھی سمجھ میں آ گئی ہے نا تو میری طرف سے میری طرف سے تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اسے آگے پہنچاؤ۔ بلاغ کے طریقے سے، بلاغ کا طریقہ، جب بلاغ کا لفظ آئے گا تو اس پہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن انہوں نے بلغو کا لفظ بولا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ جب ہم بلاغ پہ آئیں گے تو پھر آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تھا۔ تھوڑی سی سمجھ کے لیے میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ بلاغ کا مطلب ہوتا ہے، بلغو انی کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے پہنچانے کی کوشش کرو اگلے بندے کے مینٹل لیول پہ جا کے۔ اگر وہ بچہ ہے تو اسے اس طرح سے سمجھاؤ، اگر وہ بڑا ہے تو اس طرح سے سمجھاؤ، اگر کوئی عالم ہے تو اس کی سطح پہ جا کے اسے سمجھاؤ۔ بلغو کا مطلب یہ ہے۔ تو میں تو ایک خودی کامنر ہوں، تو کوشش ہے میری کہ جتنا مجھے سمجھ میں آیا میں اپنی سنسیئر رائے جو ہے اس کو، یا سنسیئر میرا جو نالج ہے جو میں ایکوائر کرنے کی کوشش کرتی ہوں ڈکشنریز کے تھرو، انسائکلوپیڈیاز کے تھرو، تو وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ تو جی آج ہم نے اللہ کو کر لیا کہ اللہ کیسے انسانوں کے دماغ میں شروع سے عہد الست کی وجہ سے ایک ریکوائرمنٹ اللہ کی تھی، الہا کی تھی، اور پھر الہا سے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ انسان کو یہ بتایا کہ وہ الہا اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا ہم نے پچھلی اس میں کر لیا تھا۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے یہ بکس جیسے آ رہی ہیں کہ پیٹرک کلم ہے، اس نے لکھا گاڈ دا ایویڈنٹ، ٹھیک ہے، گاڈ دا ایویڈنٹ۔ پھر جارج گرین سٹائن ہے، اس نے کہا سمبولک یونیورس۔ پھر اسی طرح سے تو یہ سائنس فائنڈز گاڈ، اس طرح کی بہت سی بکس، آپ لوگوں کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہی ہوگا، سمبولک یونیورس، گاڈ دا ایویڈنس، اس طرح کی کتابیں کافی آپ کو نظر آتی ہوں گی۔ تو یعنی کہ بڑے بڑے ایتھیسٹ بھی جو ہیں وہ بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہیں کہ کوئی ہے ایسے ہی جو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا اللہ۔ اب اس نے جو قرآن حکیم میں بلاغ کا سٹائل اپنایا ہے وہ کیا ہے؟ ساری مکی صورتیں آپ پڑھتے جائیں اور آپ کو بہت ہی کم کوئی حکم نظر آئے گا، بلکہ ساری ہی مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے سمجھانے کا وہ ہے کہ وہ آپ کو آبجیکٹس آف نیچر کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہ آپ کو فیکٹس آف لائف کی طرف توجہ دلاتا ہے جو آپ کے مشاہدے میں، سیدھی سیدھی بات، جو آپ کے مشاہدے میں ہیں ان کو ڈسکس کرتا ہے، جو آپ کے مشاہدے میں ہیں فیکٹس آف لائف، ٹھیک ہے، کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کئی بار مرا ہوا پیدا ہو جاتا ہے، کئی بار مری ہوئی ماں کے اندر سے زندہ بچہ نکل، تو اس ٹائپ کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو یعنی کہ سمجھ میں آتی ہوں گی کہ فیکٹس آف لائف ہیں، جس کو وہ روز دیکھتے رہتے، ساری دنیا دیکھتی رہتی تھی۔ آبجیکٹس آف نیچر کو بھی آبزرو تو کرتے ہی رہتے ہوں گے انسان، ٹھیک ہے۔ تو اب تو ماشاءاللہ سے کافی بہتر طریقے سے آبزرو کرنے لگے ہیں، جب سے ہبل، کیا نام ہے اس کا، ہبل ہے میرا خیال، وہ جو بڑی اس میں ایک دوربین انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور جس سے کہ پھر وہ آبزرو اور بھی آبزرویشنس کرتے ہیں، اور آبزرویٹری اپنی جو ان کی بڑی ہے اس کے اندر لگائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ مکی صورتوں کے اندر یہ ہے کہ وہ انسانوں کو آبجیکٹس آف نیچر اور فیکٹس آف لائف اور پھر ہسٹری، پریویس ورلڈ ہسٹری بتا کے
تو انسانوں کو بلاغ کرتا ہے، یعنی انسانوں تک ان کے انٹلیکٹ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو جو اس کی صفتیں ہیں، یعنی جو کچھ وہ کر سکتا ہے، یعنی اس کے جو اگر 99 نیمز آپ کے دماغ میں آئیں تو مصور، آپ کبھی ایک پتے کو دیکھنے لگ جائیں تو آپ کہتے ہیں اس سے بڑا مصور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر ایک پھول اور اس کے شیڈز اور اس کے کلرز دیکھنے لگ جائیں تو آپ کہیں گے کہ اس سے بڑا مصور نہیں ہو سکتا۔ خلاق آپ کہیں، خلاق علیم، کوئی اس کی جو صفت ہے، صفتیں جو اس کے صفاتی نام ہیں، اگر آپ ان کو دیکھنے لگ جائیں یا ان پہ غور کرنے لگ جائیں تو آپ کے منہ سے سبحان اللہ و بحمدہ نکلے گا، سبحان اللہ و بحمدہ نکلے گا۔ اب یہ جو حمد ہے، ہم اس کو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے یہ جو نحوی کہتے ہیں انہیں، یہ جو لنگوسٹ ہوتے ہیں یا یہ جو لینگویجز کے بہت ماہر ہوتے ہیں، تو جنہوں نے یہ انسائکلوپیڈیاز بنائے ہوتے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی ڈکشنریز بنائے، ان میں سے ایک اللہ یعنی ہے، نام ہے ان کا اللہ یعنی، اور وہ کہتے ہیں کہ حمد اور شکر میں فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ پہلے تو میں حمد کا ویسے آپ کو جو ڈکشنریز کے اندر میننگ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، پھر اس کے بعد ہم شکر کو بھی اسی کے اندر کر لیں گے، کیونکہ ان دونوں میں واقعی میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم پہلے الحمد کے میں آپ کو میننگ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ الحمد کا مطلب، حمد کا مطلب کیا ہے؟ ٹو پریز، انگریزی میں اگر ہم کہیں ٹو پریز، ٹو کمینڈ، اور ساتھ ہی تھینکس بھی لکھا ہوا ہے انگریزی میں۔ انگریزی کی جو ڈکشنری ہے نا، عربک ٹو انگلش ڈکشنری ہے، ایک مان زلفو مدینہ ہے، بہت بڑے، وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، جو انہوں بٹ اور بھی بڑے ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک ڈکشنری جو کمپائل کی ہوئے عربک ٹو انگلش، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حمد کا مطلب ہے پریز، کمینڈ، اور ساتھ تھینکس بھی لکھا ہوا ہے۔ یہی وہ جو اللہ یعنی ہے نا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حمد اور شکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ان کی بھی جب انہوں نے میننگ بتایا تو اس میں یہ، اور اردو میں اگر ہم اس کا مطلب دیکھنا چاہیں گے تو وہ ہے تحسین کرنا، تحسین کرنا، تعریف کرنا، سراہنا اور بدلہ دینا، بدلہ دینا۔ اب یہ بدلہ دینا جو ہے، یہاں سے پھر شکر والی لمٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تحسین کرنا، تعریف کرنا، سراہنا، یہاں تک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کے یا فیکٹس آف لائف کو دیکھ کے تو ہم اس کو سراہ تو سکتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا بڑا خلاق ہے، اتنا بڑا آرکیٹیکٹ ہے کہ اس جیسی آرکیٹیکچر کسی کی ہے نہیں ہے دنیا کے اندر، اور تعریف بھی ہم کر سکتے ہیں، اور سراہنا، تعریف کرنا، یہ ایک ہی لفظ ہے، تحسین کرنا، ان کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس جیسا تو کوئی نہیں ہے، اور اللہ نے تو کہا ہی ہوا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، بٹ ہم جو اس کی اردو میں ترجمہ ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تحسین کرنا، تعریف کرنا، سراہنا اور بدلہ دینے کو ابھی آپ تھوڑا سا پیچھے رکھ دیں، ابھی ہم بدلہ دینے کا بھی مطلب کریں گے، اور چلیے یہیں پہ کر لیتے ہیں بدلہ دینا۔ اب بدلہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا بھی اس میں لکھا ہوا ہے، بدلہ دینا اور شکریہ ادا کرنا، یہ دو لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی قاموس الوحید ہے، بہت بڑی ڈکشنری ہے عربک ٹو اردو، اس کے اندر یہ لکھا ہے۔ تو اب یہ بدلہ دینا کیسے ہوا؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تعریف تو ہم کر لیں گے کہ جی اللہ جی آپ بہت ہی کمال کے خلاق ہیں، آپ بہت ہی کمال کے مصور ہیں، آپ بہت ہی کمال کے رحم کرنے والے ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، ہم سارا کچھ یہ کہہ لیں گے، لیکن بدلہ کیسے دینا ہے ہم نے اس بات کا؟ ٹھیک ہے، یہاں سے پھر وہ بات شروع ہو جاتی ہے شکر کی، ٹھیک ہے جی۔ تو شکر جو ہے، اور جو ہے وہ اس سے جو لسان العرب ہے اس کے اندر ہے کہ الحمد راس الشکر ہے، کہ الحمد جو ہے نا، جو تعریف کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یا اس کا سراہنا ہے یا اس کی تحسین کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ راس الشکر ہے، شکر کی روٹ ہے یہ، اس سے شکر پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کسی چیز کو آپ اکنالج کریں گے،
ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کسی چیز کو ایکنالج کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اس کو ایکنالج کیا ہے، یہ اتنی اچھی چیز ہے، تو اب اس کی کوئی یوٹیلائزیشن بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس یہاں سے پھر وہ راس الشکر، یعنی شکر کی جو بیس ہے نا، بیس ہے وہ تعریف کرنا ہے. پہلے ہم ایکنالج کریں گے، کنسیڈر کریں گے کہ یہ واقعی میں بہت کمال کی چیز ہے، تو پھر ہم اس کا شکر ادا کریں گے. اور چھوٹی سی مثال یہ میں دے رہی ہوں کہ اگر ہم اپنے دانتوں کا، لیٹ سے ہم دانتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی کمال کی چیز اللہ نے بنائی ہے، کہ درمیان کے اندر زبان ہے، سارا وقت وہ درمیان میں رہتی ہے، بٹ وہ ہر چیز کو بائٹ کرتے ہیں دانت، ہر چیز کا کچومر نکال دیتے ہیں، لیکن زبان جو بیچ میں ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہے اس کو وہ نہیں کاٹتے. یہ کتنی کمال کی صنائی ہے نا، یہ کمال کی صنائی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم اس کو وہ کریں گے، اس کی حمد کریں گے، تعریف کریں گے کہ بھئی یہ بہت ہی کمال کی صنائی ہے. اور نیکسٹ ہمارا کیا ہوگا کہ ان دانتوں کی قدر بھی کریں، ان دانتوں کا شکر بھی ادا کریں. اب وہ شکر کیسے ہوگا؟ شکر کے لیے اب جو میننگ لکھے ہوئے ہیں عربک میں، اردو میں اور انگریزی میں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. شکر کے لیے لکھا ہوا ہے اردو میں ممنون ہونا، قدردانی کرنا، اور بہت ہی پیارا مجھے لگا، بہت ہی اچھا لگا کہ تھوڑی سی گھاس کھا کر بکری کا زیادہ دودھ دینا، یعنی ان پٹ کم اور آؤٹ پٹ زیادہ، اور احسان مند ہونا. ٹھیک ہے جی، قدردانی کرنا، ممنون ہونا، تھوڑی سی گھاس کھا کے بہت سا دودھ دینا، اور احسان مند ہونا. یہ شکر کا مطلب لکھا ہوا ہے اردو کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور انگریزی میں لکھا ہوا ہے تھینکس اور گریٹیٹیوڈ، کہ شکر ادا کرنا اور گریٹیٹیوڈ مطلب تھینکس، وہ اب آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی. تو اب ہم کس طرح سے ان دانتوں کا شکر ادا کریں گے کہ تو نے یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈرنا نہ ہوتا کہ تم لوگوں پہ یہ بھاری پڑ جائے گی بات، تو میں تمہیں کہتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو. وہ کہ کیا، یعنی وہ کیسے شکر ادا ہوگا کہ ہم ان کو مینٹین کرنے کے لیے، اللہ نے تو ہمیں دے دیے، اب انہیں مینٹین کرنے کے لیے ہم نے انہیں صاف رکھنا ہے، اور جو جو ان کی احتیاط ہے وہ ہم نے کرنی ہے. ایک دم ٹھنڈا پانی پی کے، ایک دم چائے پی کے اوپر سے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ایک دم اس ٹائپ کی جو چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوں گی. تو یہ ہے ان کا، یعنی یہ تو ایک معمولی سی مثال ہے نا شکر ادا کرنے کی. اور جب تک آپ نعمت کا اظہار نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تو نے یہ اتنی زبردست چیز بنائی ہے، تو آپ اس کا شکر نہیں ادا کریں گے. اب ایک اور ہیں، ان کا نام ہے سالب. یہی جو لنگوسٹ ہوتے ہیں ان کا نام ہے سالب. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الحمد یکون عین یدن و عن غیر یدن، کہ حمد جو ہے وہ تو چلو ہاتھ کے بغیر بھی ہو جائے گی پوری، اور ہاتھ ہلائے بغیر بھی پوری ہو جائے گی. حمد جو ہے وہ زبان سے یعنی پوری ہو جائے گی، الحمدللہ کہہ دیا، ٹھیک ہے. الحمد جو ہے وہ ہاتھ کے بغیر، ہاتھ سے بھی اور ہاتھ کے بغیر بھی پوری ہو جائے گی. لیکن وَالشُّكْرُ لَا يَكُونُ إِلَّا أَن يَدَيْنِ، لیکن شکر جو ہے وہ ہاتھ کے بغیر پورا نہیں ہوگا. جیسے میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال بتائی کہ ہاتھ ہلا کے آپ نے اپنے دانتوں کو صاف کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ جو ایک اور جو بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر بکری اتنی یعنی کہ عقل مند اور اتنی تھینکس گیونگ ہو سکتی ہے کہ وہ تھوڑا سا گھاس کھائے اور زیادہ دودھ پروڈیوس کرے، تو ہم انسان جو ہیں، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. یہ ہمارے پاس مائنڈ ہے، ہمارے پاس، ہمیں اللہ نے آنکھیں، کان، دل، یہ سارا کچھ تو آپ نے قرآن حکیم میں دیکھا ہی ہوا نا کہ یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے. تو ہمیں پھر مطلب کیا ہے اس کا کہ ہم اس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی اس نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان کے لیے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کے لیے اس کی تعریف کریں، اس کی ثنا کریں.
ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کے لیے ہم اس کی ثنا کریں اور اس کی تعریف کریں، اور جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس کا اس کی قدردانی کرتے ہوئے ہم ہاتھ سے کام کریں۔ اب اس کی جو بڑی مثال ہے، اس کی چھوٹی سی مثال تو میں نے آپ کو کہا نا کہ دانت ہیں اتنے وہ اچھے، اسی طرح سے گردے ہیں، اسی طرح سے پھیپھڑے ہیں، اسی طرح سے ایبڈومن کے اندر سارا کچھ ہے۔ تو جو اللہ نے کہا کہ یہ جو صلات ہے جو میرے ساتھ تعلق جوڑنے کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے، اور جو میری یاد کو رکھنے کا ان ذکری، وہ جو جو ہے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نماز کو، صلات کو، میری صلات کو قائم رکھنا، میرے ساتھ تعلق کو جوڑی رکھنا، لے ذکری، میری نصیحت کو یاد رکھنے کے لیے میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھنا۔ تو یہ کیا ہے؟ اور اب تو میرا خیال ہے آپ لوگ جو ہیں کافی ماشاءاللہ سے انفارمیشن تو آپ کے پاس بہت ہی آ رہی ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، چل چکا ہوگا کہ جو یہ ہماری صلات ہے جس میں کہ ہم کچھ لوگوں کے بقول اٹھک بیٹھک کرتے ہیں یا ایکسرسائز کی طرح کی کچھ کرتے ہیں، ایکشنز کرتے ہیں ایکسرسائز کی طرح کے، تو وہ جو ہیں وہ ہمارے لیے کس ہماری جسمانی چیز کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے تو وہ اس نے ہماری بھلائی کے لیے دیا ہے، ہمارے فزیکل فٹنس کے لیے وہ دیا ہے حکم، ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ دیکھیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی آئیز، اور سب سے پہلے یہ کہ آپ نے ایک ہی پوائنٹ پہ دیکھتے رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ اسی پوائنٹ کے اوپر رکوع میں جاتے ہیں تو وہی پوائنٹ تھوڑا نزدیک ہو جاتا ہے، پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہی پوائنٹ آپ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ آئز کی ایکسرسائز بتاتے ہیں نا، جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کی آنکھوں میں کوئی پرابلم ہو تو وہ کہتے ہیں یوں ایک انگلی یوں رکھو، کھڑی کرو، اس کی طرف دیکھتے رہو، اسے پہلے دور لے جاؤ، دونوں آنکھوں سے اسی کی طرف دیکھتے رہو، پھر اسے آہستہ 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 ایسے نزدیک لاؤ اور اسے یوں۔ تو یہ ساری دیکھیں، اور اللہ نے ہمیں جتنے ٹائم بھی کہہ دیا ہے 5 دفعہ، اور بیچ کے اندر جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رکعتیں بتا دیں، تو یعنی وہ منیمم چیز ہے جو ہمیں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے اور ہمارے فائدے کے لیے جوڑتی ہے، ہمارے جسمانی فائدے کے لیے۔ تو ایک آنکھ کی ہلکی سی مثال ہے، سارا جسم ہی، آپ کے پھیپھڑے جب آپ جھکتے ہیں تو آپ کے وہ اپنا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو بہت ہی اس کے اوپر پورا لیکچر دیا ہوا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہوگا اچھی طرح سے کہ کیا فزیکل فائدے ہمیں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارا یہ مینیجر ہے، یہ اس جگہ پہ مینیجر فرنٹل لوب کے اوپر ہمارا مینیجر ہوتا ہے جسم کا، وہ جب زمین پہ جاتا ہے تو جتنی ایکسٹرا اس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے وہ زمین کے اندر ارتھ ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس طرح کی بات ہے۔ یہ تو سب آپ کو، تو یہ ہیں ہمارے عملی شکر کے مظاہرے۔ یہ اس نے جو ہمیں یہ دے دیا کہ یہ فرنٹل لوب کے اوپر ہی آپ کا مینیجر ہے، تو ہم نے اس کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے کہ اس کو 5 دفعہ دن میں، ایٹ لیسٹ 5 دفعہ دن میں، اور 5 دفعہ نہیں، پھر وہ ہر رکعت کے بیچ میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو اس کو کیلکولیٹ کر لیں، یعنی اتنی دفعہ ہم اس اپنے مینیجر کو زمین پہ رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے جو ایکسٹرا کرنٹ اس کے اندر بھر گیا ہے کسی یہ عجیب انفارمیشنز ہیں ان کی وجہ سے، کچھ بھی دیکھ لیا آپ نے الٹا پلٹا، اس کی وجہ، کسی بھی وجہ سے آپ کے اندر اگر ایکسٹرا کرنٹ ہے تو وہ ارتھ ہو جائے، آپ کا مینیجر اوور لوڈڈ نہ ہو جائے کرنٹ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عملی شکر ہے۔ شکر کو بھی کہتے ہیں نا، تو ایک تو قولی ہے، زبان سے کہنا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو زبان سے کہہ دیا۔ دوسرا ہے قولی، فعلی اور عملی، ہاں، پھر آپ نے اس شکر کو ادا کرنے کے لیے کوئی کام کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ نے عمل شروع کر دیا، تو یہ آپ کا اصل میں شکر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر سے جو نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو پہلے کنسیڈر کریں، اس کو ایکنالج کریں،
اور پھر اس کو یوز کریں انسانیت کی خدمت کے لیے، اور اپنی سب سے پہلے تو اپنی بھلائی کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد انسانیت کی خدمت کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ تو یہ ہے اس کا عملی شکر۔ نو، ایک جو بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت انسانوں پہ ہوتی ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فقر جو ہے بہت زیادہ غربت جو ہے وہ کئی دفعہ کفر کے نزدیک بھی لے جاتی ہے انسان کو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیک ٹھاک دولت دی ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک دولت دی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کس نے دی ہے دولت؟ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں دی ہے؟ کیونکہ وہ رزاق ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اس رزاقی کو آپ ایکنالج کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ رزاق ہے، اس نے مجھے یہ دولت دی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کی تعریف، اس رزاق کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے، اور میں یعنی کہ تعریف بھی کرتا ہوں، اس کو سراہتا ہوں بھی ہوں کہ اتنی مخلوق ہے دنیا کے اندر، تو اس نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، تو کتنا بڑا وہ رزاق ہے، یہ میں اس کی تعریف کرتی ہوں۔ اب ساتھ ہی جو جڑی ہوئی چیز ہے، جو انہوں نے سالب نے کہا کہ حمد اور اس میں یعنی کہ شکر جو ہے وہ پھر اس کے بغیر، ہاتھ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا شکر کیسے ادا ہوگا اس دولت کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہاری دولت پر حق للسائل والمحروم، جو ہیو ناٹس ہیں اور جو آپ سے کبھی مانگنے کے لیے آ گیا ہے، اس کا حق ہے آپ کی دولت کے اوپر۔ تو اس دولت کی آپ نے اللہ کی حمد تو کر دی کہ جی میں واقعی میں اس بات کو میں بہت اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں کہ اتنا بڑا رزاق ہے وہ، کہ اس نے ساری دنیا کو کیڑے چیونٹی ہر چیز کے رزق کا ذمہ اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، قرآن حکیم میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو میں پھر یہ تو میں نے کہہ دیا، لیکن جو شکر کا حق ہے وہ میں ادا نہ کروں تو یہ پھر بات غلط ہے، کیونکہ اس نے ساتھ ہی مجھے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ شکر کا اس دولت کے اوپر حق للسائل والمحروم، اس کی وہ سائل اور محروم کوئی بھی جو ہیو ناٹس ہیں ان کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ انہیں بھی کیٹر کریں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آپ کہیں گے کہ جی وہ تو ہم مطلب اپنی دولت کو خود سے کیوں نہ بندہ یوز کرے اپنی لگژریز کے لیے، اور یہ بالکل کریں، کوئی نہیں کہتا آپ کو۔ اللہ نے کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ لیں کہ جو ایک کپڑے ایک دفعہ پہنتے تھے دوسری دفعہ پہنتے نہیں تھے، ان کے کپڑے مصر سے بن کے آتے تھے کہ پتہ نہیں وہ جس طرح آج کل کہتے ہیں کہ فرینچ ڈیزائنر کے، اس طرح سے ان کے کپڑے ایسے ہی آتے تھے، بہت یعنی کہ قیمتی ہوتے تھے، اور پرفیوم تو ان کے بڑے قیمتی ہوتے تھے، جس راستے سے گزر جاتے تھے لوگ کہتے تھے ادھر سے عثمان ہی گزر کے گیا ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی، بٹ وہ کیا تھا کہ وہ ایک کنواں جو میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا مدینہ میں، اور بئر روما آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو انہوں نے اسے خریدا، اور مسلمانوں کو اس کا قصہ بھی ویسے بڑا اچھا ہے، میں آپ کو کے ساتھ شیئر اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بڑا یعنی کہ آپ اپنی عقل، اس نے وہ یہودی کا تھا، اصل میں وہ یہودی کا تھا اور وہ پانی بیچتا تھا، اس کنویں سے پانی بیچتا تھا۔ تو انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ یار یہ میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ کنواں مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا چلو آدھے دنوں کے لیے مجھے دے دو، آدھے دن تم، یعنی کہ اس کو ہاف کر لیتے ہیں، انویسٹمنٹ جتنی بھی ہے تمہاری میں ہاف تمہیں دے دیتا ہوں، اور یعنی کہ ہفتے کے 3 دن میں پانی دیا کروں گا لوگوں کو، اور اگلے 3 دن تم بیچا کرنا پانی، یا جس طرح بھی انہوں نے آپس میں نا اس کا طے کر لیا۔ تو اب کیا ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی آتا پانی لینے وہ اسے پیسے نہیں لیتے تھے، مفت میں لیتے تھے، اور یہودی صاحب پیسے لیتے تھے، اور یہودی نے کہا بھائی تو سارا ہی لے لے، تم سارا ہی خرید دو میرے سے، یہ تو میری انکم ہی بند ہو گئی۔ تو اس طرح سے انہوں نے وہ سارا کنواں خرید لیا اور پھر مفت میں دے دیا سر، اور جہاں ضرورت ہوتی تھی
پوری دولت لے کے آ جاتے تھے اپنی اور خرچ کرنے کے لیے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا کوئی برائی نہیں ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا کوئی برائی نہیں ہے. بے حد دولت مند ہونا برائی نہیں ہے. اس کا حق دینا جو ہے، حق نہ دینا برائی ہے، اور وہ ناشکری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. اس کی قدردانی آپ نے نہیں کی. اس کی قدردانی یہ ہے اس دولت کی کہ آپ اسے انسانوں کی بھلائیوں کے اوپر خرچ کریں. تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بہت سے پوائنٹس رہ گئے ہوں حمد اور اس کے شکر کے ذیل میں. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے بہت کچھ سمجھ لیا اور آپ کو بتا دیا، بٹ جتنی میری عقل تھی، جتنی میری اسٹڈی تھی، اس کے مطابق میں نے کوشش کی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی. آپ لوگ بھی جہاں سے جو کچھ پتہ چلے وہ کریں. اور یہ شروع میں نے یہاں سے کیا تھا کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلی سورہ الحمد ہے. تو الحمد سے ہم نے شروع کیا. الحمد للہ، اللہ کو ہم نے پہلے کر لیا تھا کیونکہ اللہ پرائر موسٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم نے اللہ کو پہلے کر لیا. اس کے بعد الحمد للہ. اب ہم رب کے اوپر آئیں گے، پھر عالمین کے اوپر جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. اور پھر وہ ذرا بڑا لمبا ہو جائے تو لوگ ماشاءاللہ سے بور بھی جلدی ہو جاتے ہیں نا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال کرتے تھے کہ کہیں بور نہ ہو جائیں. اس لیے وہ بڑا شارٹ، بڑا پریسائز اور بڑا ٹو دا پوائنٹ ان کا لیکچر. اور لیکچر وہ قرآن کے علاوہ تو کوئی ان کا ہوتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں. آمین. اللہ حافظ.